آزادی، خود مختاری، حریت، فریڈم، انڈیپینڈنس وغیرہ وغیرہ کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ آزادی ہوتی کیا ہے؟ قومی اور ملک کی آزادی کیا ہوتی ہے اور ایک فرد کی آزادی کیا ہوتی ہے؟ بظاہر یہ لفظ جتنا چھوٹا اور محدود نظر آتا ہے یہ اتنا ہی جامع اور وسیع ہے۔ بہرحال ایک طالب علم کی حیثیت سے آج اس پر بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلے بات کرتے ہیں آزادی کی تعریف کی۔ Independence is a condition of a person, nation, country or state in which residents and population or some portion thereof exercise self-government and usually sovereignty over its territory. The opposite of independence is the status of a dependent territory. یعنی آزادی ایک ایسی حالت ہے جس میں ایک قوم، فرد یا ملک اور اس میں رہنے والے لوگ آزادانہ فیصلے کر سکے اور خود اپنی حکومت قائم کر سکے، اور اگر اس کے الٹ ہوگا تو پھر یہ آزادی کی بجائے غلامی ہوگی۔ میں نے کچھ دوستوں کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ آیا ہم آزاد ہیں یا غلام؟ پہلے ان کی رائے سنتے ہیں، پھر مزید اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ میرا جواب ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہیں، اور اس لیے کہ یہاں پر نہ حقیقی جمہوریت ہے، نہ معاشی خود مختاری ہے، نہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جو ایک حقیقی قوم کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہے۔ جب یہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن ہو، اختلاف پر کسی کو نہ اٹھایا جائے اور نہ مارا جائے، حقیقی جمہوریت ہو، آپ آزادانہ طور پر اپنا اونٹ استعمال کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی خود مختاری ہو، تب یہ ملک حقیقی معنوں میں آزاد تصور ہوگا۔ ہاں، ہم کسی حد تک آزاد ہیں۔ بہت کیا ہے، بہت ہماری اسلامی اقدار ہیں، ہماری اسلامی روایات ہیں اور ہماری ثقافتی روایات ہیں۔ ہم اپنی تہوار آزادی سے منا سکتے ہیں، ہم اپنی عبادات آزادی سے کر سکتے ہیں، اور اگر سیاسی بات کی جائے تو ہم ہمارے ملک میں، پاکستان میں حکومتیں کس طرح بنتی ہیں، حکومتیں کس طرح گرتی ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ اس حوالے سے میری دو رائے ہے کہ ہم آزاد ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں۔ آزاد اس لیے کہ اگر ہم نظر دوڑائیں دنیا کی دیگر ممالک پر، اور اسپیشلی جو ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہے، تو وہاں پہ جو اقلیت ہے یا جو اسپیشلی مسلمان ہیں، ان کی جو حالت ہے وہ میرے خیال میں سب کے سامنے ہے۔ جس طرح بھی پچھلے کچھ دنوں میں جس طرح جو واقعات سامنے آئے تھے کہ حجاب بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اور اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو جس طرح ہمیں آزادی حاصل ہے کہ ہم اپنے جو مذہبی رسومات ہے یا عقائد ہے یا عبادات ہے تو وہ ان میں مکمل آزادی ہے، یا جس طرح معاشرتی رسم و رواج ہے تو اس پہ بھی جو ہے نا کوئی قدغن نہیں ہے۔ تو اگر لیکن جب دوسری طرف دیکھیں تو ہم اسی طرح مکمل آزاد نہیں ہیں ایز اے مطلب ریاست یا جو ہے نا ایز اے گورنمنٹ، ہم مکمل خود مختار نہیں ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ جس طرح جو ہماری ملک کی معیشت ہے، جو معاشی صورتحال ہے، تو اس وجہ سے ہم جو ہے نا اپنے فیصلے خود مختاری سے نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ انسان اپنی مرضی میں آزاد ہے، بشرط یہ کہ وہ دوسروں کی آزادی متاثر نہ کرے۔ اس حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ بازار میں ایک شخص ایک چھڑی ہاتھ میں لیے گھما رہا تھا، تو اچانک وہ اسٹک کسی دوسرے شخص کی ناک کے ساتھ ٹکرا گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی آپ یہ اسٹک گھما کر کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا بھائی آزادی ہے، there is freedom۔ تو دوسرے شخص نے اس کو ایک تاریخی جواب دیا، your freedom ends where my nose begins۔ یعنی آپ کی آزادی وہاں پر ختم ہوتی ہے جہاں پر میری ناک شروع ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں آزادی کے مختلف اقسام کی۔ ویسے تو مختلف علوم میں مختلف زاویوں سے اس لفظ کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے، لیکن میں یہاں پر اس کو 3 اقسام میں تقسیم کرتا ہوں۔ نمبر 1، مطلق آزادی۔ مطلق آزادی سے مراد یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر خود مختار ہے، وہ جو چاہے، جہاں چاہے اور جیسے چاہے کر سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی حدود و قیود مقرر نہیں ہے۔ فلسفے کی روح سے بھی آزادی کی یہی ڈیفینیشن ہے،
لیکن انسان کو مطلق آزادی دینا کوئی منطقی بات نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مذہب یا معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے، اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے کیونکہ یہ جنگ و انتشار کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا مطلق آزادی صرف ایک ذات کے پاس ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، جو قادر مطلق ہے اور کسی کے سامنے جواب دہ نہیں۔ اب بات کرتے ہیں آزادی کی اجتماعی درجے کی، یعنی قومی اور سیاسی آزادی۔ قومی اور سیاسی آزادی سے مراد وہ آزادی ہے جس کے مطابق ایک قوم اپنے فیصلے آزادانہ طور پر خود کر سکے اور وہاں کے لوگوں کو ان کے حقوق مل سکے۔ مثال کے طور پر حکومت کرنے کا اختیار خود قوم کے پاس ہو، کوئی بھی بیرونی طاقت اس پر اثر انداز نہ ہو، حق رائے دہی کا استعمال، قوانین بنانے کا اختیار وغیرہ وغیرہ۔ یہ آزادی کا اصل اور بنیادی تصور ہے۔ یہاں پر ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ سیاسی اور قومی آزادی معاشی آزادی کے ساتھ مشروط ہے، یعنی جو قوم معاشی طور پر آزاد نہ ہو تو ظاہر ہے اس کی سیاسی اور قومی آزادی بھی متاثر ہو۔ لہٰذا سیاسی اور قومی آزادی کے لیے ضروری ہے کہ ملک معاشی طور پر بھی خود مختار ہو۔ اسلام میں آزادی کا جو تصور بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سوا ہر قسم کی اطاعت و بندگی سے آزاد ہو، یہاں تک کہ خود اپنے نفس اور خواہشات کا کوئی بندہ بھی اس کے گردن میں باقی نہ رہے، اور قانون اور اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے جو چاہے کر سکے۔ اس حوالے سے مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب اسلام میں آزادی کا تصور میں تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ آخر میں انفرادی درجے کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ اس سے مراد ایسی آزادی ہے جس کے مطابق ایک فرد آزادانہ طور پر اپنی رائے کا اظہار کر سکے، ہر جگہ اپنی مرضی سے جا سکے، عبادت کر سکے، سوال اٹھا سکے، کاروبار یا نوکری کر سکے، سیاست میں حصہ لے سکے یا اپنی پارٹی بنا سکے، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے، وغیرہ وغیرہ اس دائرے میں شامل ہے۔ لیکن اجتماعی آزادی کے بغیر انفرادی آزادی کا تصور ناممکن ہے۔ اسی طرح معاشی آزادی کے بغیر سیاسی اور قومی آزادی کا تصور ناممکن ہے۔ ان تمام ڈیفینیشنز کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ آیا ہم آزاد ہیں یا غلام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کرنے اور اپنا اجتماعی شعور بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان پائندہ۔ تیری